نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اب خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے جب پانچواں نرسنگا پھونکا گیا، اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کلام میں چوتھا نرسنگا پھونکنے کے بعد واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بھی 3 نرسنگے پھونکے جانے والے ہیں ان پر زمین کے رہنے والوں کے لیے 3 دفعہ افسوس کیا گیا ہے۔ افسوس افسوس افسوس۔ یہ سب سے بڑا افسوس کیوں ہے؟ کیا انہوں نے دنیا میں بدکاری کی؟ کیا انہوں نے زناکاریاں کی؟ وہ جادوگروں کے پاس گئے؟ انہوں نے غیر معبودوں کو مانا؟ انہوں نے رشوت لی؟ انہوں نے دھوکے کیے؟ انہوں نے فراڈ کیے؟ انہوں نے نشہ کیا؟ انہوں نے ماں باپ کو بے عزت کیا؟ نہیں، ان پر سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نجات دہندہ کو رد کیا۔ اگر نجات دہندہ کو قبول کر لیتے تو یہ ساری لعنتیں، یہ کتنی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو، ساری بد کرداریاں دل کر پاک ہو جاتی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی شخص بھی اب گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسیح کی قربانی دینے کے بعد، اس کے لہو بہانے کے بعد، اس کے صلیب پر قربان ہونے کے بعد، اس نے اپنی جان دینے کے بعد، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، اتنا بڑا پیار کرنے کے بعد، اتنی بڑی قربانی کے بعد اب کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ گناہ کا علاج کر دیا گیا، گناہ کا فدیہ دے دیا گیا، گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اب یسوع کو رد کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ اب گناہ میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جائے، ہاں ہم میں طاقت ہے کہ اگر ہم یسوع کو رد کر دیتے ہیں تو ہم پر افسوس اس لیے ہے کہ اس صلیب والے کو بھی ہم نے رد کر دیا۔ پلیز مسیح کی صلیب کے نیچے آئیں، اور ہم پڑھیں گے 9واں باب مکاشفہ کی کتاب۔ اور جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی، اور جب میں نے اتھاہ گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بٹھی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہوں نے زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا۔ میرے عزیزو، یہ جو 5واں نرسنگا ہے، اس کا حوالہ کافی آیات ہیں، اس پر شاید ہمیں 1 سے زیادہ ویڈیوز بنانی پڑیں گی، تو اگلی آیت سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اب غور کریں کہ کلام کہتا ہے کہ جب 5ویں نرسنگے کو پھونکا گیا تو ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی۔ جن پر مسیح کی مہر نہیں ہوگی ان کو اس اتھاہ گڑھے میں شیطان کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ پھر کوئی جواز نہیں ہوگا کسی کے پاس، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو رحم کے نیچے نہیں آنے کا موقع دیا گیا، ہمیں تو معافی کا موقع نہیں دیا گیا۔ ارے تیرے لیے تو اتنی بڑی معافی کا انتظام ہوا کہ یسوع مسیح نے اپنا خون تک تیرے لیے دیا، اور پھر اس گڑھے میں سے ٹڈیاں نکل پڑی، اور اس دھوئیں سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی۔
مطلب یہ ہے جتنی فطرت خدا نے بنائی ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، گلیکسی، زمین، آسمان، ہر چیز یہ خدا نے انسان تیرے لیے بنائی ہے۔ اے انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے۔ خدا نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا، اور خدا نے کائنات کی کسی چیز سے محبت نہیں کی۔ محبت کی تو صرف انسان سے کی ہے، پیار کیا تو انسان سے کیا ہے۔ سورج تاریک ہو رہے ہیں، خدا دکھی نہیں ہے۔ چاند تاریک ہو رہے، خدا دکھی نہیں ہے۔ سب چیز پر لعنت کر دے گی، خدا دکھی نہیں۔ خدا کو فکر ہے تو صرف ایک انسان کی ہے۔ کیا انسان تیرے لیے اپنا خون بھی دیا ہے؟ سورج کو پاک کرنے کے لیے اپنا لہو نہیں بہایا، چاند کو پاک کرنے کے لیے اپنا لہو نہیں بہایا، زمین کو پاک کرنے کے لیے اپنا لہو نہیں بہایا۔ لہو بہایا تو صرف انسان کے لیے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو برکت ملی سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ زیادہ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔